تین سبق آموز واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ یہ کیا مبارک لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قبر نصیب ہو۔ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوؤں میں جگہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور اتنے بڑے عدل کے مالک مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ کسی شخص نے قریب آ کر آپ سے پوچھا، یا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر دجلہ ندی کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو عمر سے ہی۔ جس شخص کی ایسی سوچ ہو وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی۔ وہ راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے دیکھا ایک گھر میں کچھ بچے رو رہے ہیں اور ماں چولہے پر ہانڈی میں پانی رکھ کر اور ایک بڑے چمچ سے چلا رہی ہے اور چولہے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اندر آ کر اس عورت سے پوچھا، بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا، یہ بچے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، اس ہانڈی میں صرف پانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں صرف بچوں کو بہلانے کے لیے اس کو چولہے پر رکھ کر آگ جلا رہی ہوں۔ بچے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ آپ نے روتے ہوئے کہا، بہن عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ اس عورت نے کہا، تو پھر عمر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے وہاں سے آئے اور بیت المال سے کھانے کا سامان نکالا اور ایک بوری میں بھرا اور سر پر بوری رکھ کر اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے اور کھانے کا سامان بوری سے باہر نکالا اور خود آپ نے کھانا بنایا اور بچوں اور اس عورت کو کھلایا۔ بچے خوشی خوشی کھانا کھا رہے تھے اور انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس عورت نے کہا، کاش عمر کی جگہ تم ہمارے خلیفہ ہوتے تو ہمیں یہ غریبی کے دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تب آپ وہاں سے چلنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تب اس عورت نے آپ سے پوچھا، اے رحم دل، اپنا نام تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کل جب تم عمر کے پاس جاؤ گی تو وہیں پر مجھ کو پاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یتیم بچہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے۔ کافی لوگ جمع تھے۔ تبھی ان لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو شخص ابھی اٹھ کر گیا ہے یہ کل مر جائے گا، اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے اور ان میں سے ایک شخص نے جا کر اسے بتایا کہ تیرے لیے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، کل تو مر جائے گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں بتائی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، اس لیے تیرے پاس صرف آج ہی کا دن ہے، جو چاہے تو آج کر لے۔ اس شخص نے اپنے مرنے کی خبر سن کر کہا، بھائی تیرا بہت بڑا احسان ہے جو تو نے مجھے موت سے آگاہ کیا، لہٰذا اب میں بندوبست کر لیتا ہوں۔
اب سب سے پہلے وہ اپنے غلاموں کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا، جتنا بھی اناج اندر رکھا ہے وہ سب باہر نکال کر رکھو، جتنا بھی روپیہ پیسہ اور زیورات ہیں ان کو بھی نکال کر باہر رکھو۔ جب غلاموں نے سب سامان نکال کر باہر رکھ دیا، تب اس نے اپنے غلام سے کہا، اب پوری بستی میں اعلان کر دو، جتنے بھی غریب محتاج مسکین لوگ ہیں وہ میرے یہاں آئیں اور جو بھی سامان انہیں پسند ہو وہ سامان لے جائیں اور جتنا اناج چاہے اناج لے جائیں۔ اعلان سنتے ہی پوری بستی کے غریب لوگ آ گئے اور اپنی اپنی پسند کا سامان اٹھا کر لے جانے لگے، اور یہ شخص اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو لے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ وہ بار بار سر اٹھا کر سورج کی طرف دیکھتا کہ یہ کب غروب ہوگا، کب موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ ظہر کا وقت ختم ہوا، انتظار کرتے ہوئے یہاں تک کہ عصر اور مغرب کا بھی وقت جاتا رہا۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، مگر موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ دن نکل آیا۔ اب وہ شخص اپنے گھر سے چلا جس نے اس کی موت کی خبر دی تھی۔ وہ راستے میں سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ میرا دوست مر گیا ہوگا، اب مجھے اس کو غسل کرانا ہوگا، میت تیار کرنی ہوگی۔ یہ سب باتیں سوچتا ہوا وہ اس کے گھر آ گیا اور اپنے دوست کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے اس سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق تجھے تو آج مر جانا تھا، مگر تو زندہ ہے۔ آؤ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ دونوں شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا، حضرت آپ نے کہا تھا یہ شخص کل مر جائے گا، مگر یہ تو آج بھی زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو زندہ دیکھ کر خود حیران رہ گئے، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا، آج اس کا آخری دن ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، یہ کل مرنے ہی والا تھا، لیکن جب اس نے بستی میں اعلان کیا کہ جتنے بھی غریب محتاج مسکین ہیں میرے گھر پر آئیں اور اپنی پسند کا جو بھی مال چاہیں وہ لے جائیں، اس نے اپنی محنت کی کمائی اللہ کے نام پر سب قربان کر دی، اور اس کے گھر پر ایک یتیم بچہ آیا اور اس نے تھوڑی سی گندم کی گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور چل دیا، اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یا اللہ اس شخص کی عمر لمبی کر دے۔ اے موسیٰ، مجھے شرم آتی ہے جو شخص میری مخلوق کی خدمت کرے اور میں اسے لمبی عمر نہ دوں۔ میں نے اس بچے کی دعا کے صدقے میں اس کی عمر 100 سال اور لمبی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، یہ اس یتیم بچے کی دعا کا کمال ہے۔ ایک بزرگ کا سر شرم سے جھک گیا۔ ایک بزرگ تھے جو ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے کھانا پہنچتا تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے پاس کھانا نہیں پہنچا۔ جب بزرگ کو کھانا نہیں ملا تو وہ بھوک سے پریشان ہو کر پہاڑی سے نیچے اترے اور ایک بستی میں پہنچے اور ایک عیسائی کے گھر پر جا کر دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر عیسائی دروازے پر آیا اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ بولا، بابا جی کیا کام ہے؟ بزرگ نے فرمایا، مجھے ایک روٹی چاہیے کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے۔ عیسائی گھر کے اندر گیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر بزرگ کو دی۔ بابا تینوں روٹیاں لے کر پہاڑی کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ دور چلے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا ان کے پیچھے پیچھے عیسائی کا کتا آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی۔ کتا روٹی کھا کر پھر بابا جی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور پاس آ کر
بابا جی پر بھونکنا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ایک روٹی اور اس کو ڈال دی اور کتے کو روٹی ڈال کر پھر پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ کتا دوسری روٹی کھا کر پھر دوڑتا ہوا بابا جی کے پاس آیا اور ان پر بھونکنا شروع کر دیا۔ بابا جی کے پاس صرف ایک روٹی بچی تھی، وہ بھی انہوں نے کتے کو ڈال دی۔ کتا تیسری روٹی کھا کر پھر بابا جی کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور بابا جی پر بھونکنا شروع کر دیا۔ اب بابا جی کے پاس کوئی روٹی نہیں بچی تھی جو کہ وہ کتے کو ڈال دیتے، لہٰذا انہوں نے کتے سے کہا، مجھے تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھیں، وہ تجھ کو کھلا چکا ہوں، اس کے بعد بھی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھ پر اب بھی بھونک رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو انسانی زبان بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کتے نے کہا، اے حضرت انسان، شرم میں کیوں کروں؟ شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ بابا جی نے کہا، مجھے شرم کیوں آنی چاہیے؟ کتے نے کہا، کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں اور مجھے کئی دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مالک مجھے روٹی دیتا ہی نہیں، اور میں یوں ہی بھوکا پیاسا اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، اور آج بھی میرے مالک نے مجھے 3 دن سے کھانا نہیں دیا۔ اے حضرت انسان، میں 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے ایک مالک کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر کھانا مانگنا گوارا نہیں کیا۔ تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے؟ تجھے 1 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوئی؟ تجھے 1 دن روٹی نہیں ملی تو اللہ کا در چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا؟ روٹی مانگنے کے لیے شرم اس لیے تجھے آنی چاہیے۔ کتے کی بات سن کر حضرت جی کا سر شرم سے جھک گیا۔